میرے عزیزو، یہ آیت خدا کے کلام میں لکھی ہے، یہ زبور 10 اور اس کی 4 آیت ہے۔ لکھا ہے، شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بے دو بلند ہے۔ یہ میں آیت کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں یہ آیت میں نے کوٹ کی ہے؟ اب سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت اب آخری دنوں میں سے گزر رہے ہیں، جو کہ حالات پوری دنیا کے اب سب کے سامنے ہیں، اور اب ایک ایتھیسٹ اور ملحد عقیدہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ ملحد کیا کہتے ہیں، ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ سب جانتے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ نظر آئے۔ میں ایک ویڈیو کلپ چلانے لگا ہوں، آپ پہلے اس ویڈیو کلپ کو ضرور دیکھنا۔ آپ یہ پہلے ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی وہ اعتراض ہوگا، مگر مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یسوع کی پیرابلز میں بھی غلام برے دکھائے جاتے ہیں، مالک اچھے دکھائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو پریس کر رہے ہیں وہ ہی اگر کہنی تھی نا، یسوع ایسی بھی کہہ سکتا تھا جس کے اندر اسے کسی غلام کی نہیں پڑتی، مگر یسوع ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگین یہ تو جیسے علی رضا اس ٹائپ کی وہ اٹھاتا ہے لاجکس، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے یہ لاجیکل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے جو کہ مسیحی ہے، اور اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں الفاظ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسپرٹس آج پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ یہ جو ملحد ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ایک نئے آگے ہیں۔ بیسک یہ ہوا کیا تھا، وہ آیت میں نے کیوں کوٹ کی، اور آگے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کے کلام میں ان کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آخری دنوں میں اسپرٹ کام کرے گی۔ مجھے کون علی رضا حضرت؟ علی رضا یار وہ جو ہے اسلامک اویکننگ کا جو بندہ ہے، ٹھیک ہے یار آپ پھر اب لوگوں کے نام لینے لگ گئے، مجھے کسی کا نہیں پتا، میرے سے میری بات کریں۔ میری اس سے ایگزیکٹلی اسی ٹاپک میں بات ہوئی تھی کہ you have to understand the full scenario. If you don't understand the full scenario, you cannot. یار کیا فل سینیریو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ آپ کی گاسپل ساری، یار آپ لوگ نا، آپ لوگ بھی اتنا ہی ڈاگمیٹک ہو اور اپنی باتوں کو اتنا ہی نہیں سوچتے۔ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یسوع پیرابلز میں غلاموں کو برا دکھا رہا ہے۔ یسوع سے کوئی ایگزامپل نہیں کری گئی۔ میں نے ابھی پروف کیا کہ the lack of your understanding the whole scenario کہ جس رزلٹ پہ تم پہنچ رہے ہو، یعنی صرف اب آپ کا جواب یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کا لیک ہے، آپ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ یسوع کیوں ایسی فضول ایگزامپلز کھڑتا ہے جس میں وہ ہمیشہ سلیوز برا دکھاتا ہے۔ یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو کیونکہ the Jews took them as dogs, right? They treated them like dogs. یہ میری کا جواب ابھی بھی نہیں ہے حضرت، آپ سٹرگل کر رہے ہیں میری انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ کا نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے کہ آپ کو میرا اعتراض نہیں سمجھ آ رہا۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ یسوع بینگ اے مورل ٹیچر، خدا کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اصل اوپریس جو ہیں وہ سلیوز ہیں، اور اس کی پیرابلز میں ہمیشہ وہ اوپریسڈ کو برا دکھا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یسوع کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا give me another example یار، ایک تو آپ نے دی یار، آپ نے باغبان والی اس کے بیٹے والی، یعنی جو ایک وینیئرڈ لگاتا ہے اور اپنے بیٹے کو اینڈ پہ بھیجتا ہے کہ جا کے ان غلاموں سے لے کے آؤ مزدوری، وہ والی نہیں پیرابل سنی؟ ہاں وہ بھی سنی ہوئی ہے۔ تو وہ کتنی جو ہے اوپریسو قسم کی پیرابل ہے۔ anyhow I'll have to go and look at. اچھا میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیرابلز ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیلیں جو دی ہیں، وہ جو غلام ہیں ان پر بڑے سخت خداوند یسوع مسیح نے الفاظ بولے ہیں۔ اور یہ آخری دنوں میں ایسا ہونا بہت ہی ضرور ہے، کیونکہ یہ باتیں کیوں ہیں؟ پہلے ہم مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کی محبت کیا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی
اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ اچھا، یہ خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے کہ آ کے خداوند یسوع مسیح نے جو گناہ کے سبب سے ابلیس کے قبضہ میں تھے لوگ، خداوند یسوع مسیح نے اس سے تمام بنی نوع انسان کو رہائی دی ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، ایمان لانے کے سبب سے وہ گناہ سے اور موت کے قبضہ سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ بات ان کے پلے میں نہیں پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو اسپرٹ کام کر رہی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مخالف مسیح کی اسپرٹ ہے، یعنی کہ نیفلم کی اسپرٹ جو ہے وہ ان کے اندر کام کر رہی ہے، جیسا میں نے زبور 10 اور اس کی 4 آیت میں پڑھا ہے۔ اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جو وائس کی کتاب میں لکھا ہے، جو پہلے ہوا ہے پھر وہی ہوگا، نیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ملحد ہیں، یہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ اسپرٹ پہلے موجود تھی، یہ پیدائش 6 باب کے اندر بھی یہ اسپرٹ موجود تھی۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، پھر سے آپ اس حوالے پر غور کریں۔ زبور کی کتاب اس کے 4 باب کی 10 آیت میں کیا لکھا ہے؟ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اب یہ اسپرٹ جو ہے، یہ تصویر جو ہے، آج ملحد کے اندر، ایتھیسٹ کے اندر کام کر رہی ہے، اور مسیح کی یہ مخالفت کرتے ہیں، خدا کی یہ مخالفت کرتے ہیں، اور خدا کے ہونے کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا کیا مشن تھا؟ خداوند یسوع مسیح تو آیا ہی گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے تھا، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آیا تھا، جو غلام تھے ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو کو بہایا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، جیسے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے، اور جب اس نے جان دے دی، اپنے خون کو بہا دیا، اور اس سے پیچھے کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ اور اب یہ جو ملحد ہیں اور ایتھیسٹ طبقہ جو ہے اب جو اٹھا ہوا ہے اور ان باتوں کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اب یہ اسپرٹ کہاں سے آئی ہے؟ ایک تو یہ حوالہ ہے کہ شریر کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اور یہی اسپرٹ آج ان کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر بھی یہ سارے کام ہوئے تھے۔ اب یاشر کی کتاب میں سے میں ایک حوالہ لینے لگا ہوں۔ یہ یاشر کی کتاب کا ذکر ساموئیل کی کتاب میں بھی آپ کو ملے گا، اور یاشر کی کتاب کا ذکر جو ہے آپ کو یشوع کی کتاب میں بھی ملے گا۔ اور پیدائش 6 باب میں کیا ہوا تھا کہ خدا نے کیوں پانی کا طوفان بھیجا اور سب کچھ تباہ کیا۔ اب اس جگہ پر یہ جو لکھی ہے یاشر کی کتاب اس کے 6 باب کی 19ویں آیت میں واقعہ ہے کہ جب زمین پانی سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور سارے پاک جانوروں میں سے اور ناپاک جانوروں میں سے خدا بزرگ نوح کو حکم دیتا ہے کہ جو پاک جانور ہے ان میں سے 7 لے لینا، اور جو ناپاک ہے ان میں سے 2 لے لینا، تاکہ آگے جو نسل ہے وہ برقرار رہے۔ اور جب بزرگ نوح ایسا کر لیتا ہے، اس کے بعد پانی جب چڑھنا شروع ہوتا ہے تو لوگ سارے ارد گرد کشتی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوح کو پکارتے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھول۔ یہ یاشر کی کتاب کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ اور اب اس جگہ پر جو بات لکھی ہے کہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسپرٹ پیدائش 6 باب میں موجود تھی، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، جو خدا کے انکاری تھے لوگ، جو خدا سے ہٹ چکے تھے، اور وہ سائنسی ٹیکنیک جو تھی اس پر زیادہ بلیو کرتے تھے۔ اور یہاں پر صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے، یاشر کی کتاب اس کے 6 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور نوح نے بڑی آواز سے کشتی میں سے ان کو جواب دیا، کیا تم سب نے خداوند سے سرکشی نہیں کی اور کہا کہ وہ موجود نہیں؟ یہ بات غور کریں، کیا تم نے خداوند سے سرکشی نہیں کی اور
کہا کہ وہ موجود نہیں ہے. اب پیدائش 6 باب کے جو لوگ تھے اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ خدا موجود نہیں ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے ہم زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور کبھی بارش نہیں ہوئی. اور آگے لکھا اور اس لیے خداوند تم پر یہ پانی کا طوفان جو مصیبت لایا ہے تاکہ تمہیں روئے زمین سے نیست و نابود کرے. اور میرے عزیزو، جب آپ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو پڑھیں گے، متی کی انجیل کو پڑھیں گے، کہ آخری دنوں میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑی واضح بات کی ہے کہ جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہوگا، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہوگا. اب یہ دونوں زمانے میں شروع سے اپنی ویڈیو میں یہ چیزیں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ آخری دنوں میں ہیں. اور اب یہ جو نیفلم کی اسپرٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں جنہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، اور اب یہ مسیح کے ہونے کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اور یہ وہ اسپرٹ ہے جو پیدائش 6 باب میں بھی کام کرتی تھی، جس کے بارے میں داؤد بھی زبور 10 اور اس کی 4 آیت میں کہہ رہا ہے کہ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں. اور ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری دن ہیں، اور تمام طرح سے چاروں طرف سے ابلیس جو ہے وہ پوری طرح سے مسیحیت پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ شروع سے ہارا ہوا ہے اور اس کو شکست ہوئی ہے مسیح کے کفارہ کے سبب سے. اور خداوند یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر، دشمن پر، ابلیس پر، اس کی ساری قدرت پر فتح پائی ہے. وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے، لیکن ہم ایماندار اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے. اور اب یہ ملحد جو ہیں، ایتھیس جو ہیں، ان سب کے اندر وہی اسپرٹ، وہی تاثیر پھر سے کام کر رہی ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے. اور پیدائش 6 باب میں بھی یہ تھا، اور خدا نے اس وقت پانی کا طوفان بھیجا تاکہ لوگوں کو کیا کرے؟ ہلاک کرے. اور آج پھر ہم انہی آخری دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس کو واچ کریں، اور آگے اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں. اور اس چینل کو بھی آپ سب ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.